رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی البکری الہاشمی مبتہی اقتحامین محبوب رب المغربین والمشرقین وارث کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل اذان گرامی قدر، سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا نمبر کا سورہ اور اس کی 169 آیہ کریمہ، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بے شک وہ افراد کہ راہ خدا میں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، تم انہیں ہرگز ہرگز مردہ تصور مت کرنا، بلکہ وہ سب کے سب زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ پروردگار عالم سے رزق پا رہے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی عدالت کا کوئی بھی جج کسی بھی جرم کی سزا تبھی دیتا ہے کہ جب وہ جرم بظاہر واقع ہوا ہو۔ آپ یہ سمجھیے کہ اگر کسی کو چوری کی سزا دینی ہو تو چوری کی سزا اسی وقت دی جائے گی کہ جب واقع چوری ہوئی ہو، کہ جب چوری ہوئی ہو، چور کو پکڑا جائے، تمام دلیلوں اور ثبوتوں کی وجہ سے یہ ثابت ہو کہ ہاں اس شخص نے چوری کی ہے، تب جا کر کوئی جج اسے سزا سنا سکتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا جرم ہو یا بڑے سے بڑی غلطی ہو، بڑے سے بڑا جرم ہو، یہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی جرم کی سزا تبھی دی جائے گی کہ جب وہ جرم در حاضر واقع ہوا ہو، اور کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی حکومت جب رولز بناتی ہے تو وہ رولز بھی
در حال حاضر ہونے والے جرم کے ماتحت بنتا ہے کہ اور اس کی روک تھام کے لیے بنتا ہے کہ مان لیجئے کہ اگر چوری ہو رہی ہے تو اس کے لیے لوگوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ چوری نہ کرو، ورنہ اگر تم نے چوری کی تو اس کی سزا یہ ہوگی۔ کسی کو اگر تم نے جو ہے وہ قتل کر دیا تو کہا جاتا ہے کہ قتل مت کرو، اس لیے کہ اگر تم نے قتل کیا تو اس کی سزا ایسے ایسے ہوگی۔ تو کسی بھی عمل سے روکا جاتا ہے جو عمل ظاہراً ہو رہا ہو، لیکن کوئی بھی عدالت، کوئی بھی حکومت کسی بھی انسان کی سوچ پہ پابندی نہیں لگاتی کہ ایسا ایسا مت سوچنا یا ویسا ویسا مت سوچنا۔ لیکن سوچنے میں ہر انسان آزاد ہے کہ کہیں بھی بیٹھ کر کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ عام دنیا میں کیا، آپ کورٹ میں بیٹھ کر جج کے آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر جج کے قتل کے بارے میں سوچ سکتے ہو، اور اس سوچ کے اوپر کوئی بھی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی۔ کون سی حکومت آپ کو سزا دے گی؟ بھائی آپ نے سوچا ہے ذہن میں، سوچنا کا تو یہ تو سب آزاد ہیں، انسان کچھ بھی سوچے کچھ بھی بیٹھ کر۔ کسی بھی معاملے میں شریعت اسلامی کے حوالے سے بھی جتنے بھی احکام ہیں اس حوالے سے بھی سوچ پہ کسی بھی حکم میں پابندی نہیں لگی ہے۔ کہا گیا کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے تو پھر یہ سزا ملے گی، ایسا ایسا عذاب لکھا جائے گا، روزہ رکھو، روزہ رکھنا واجب ہے، نہ رکھنا حرام ہے، تمام احکام اس طریقے سے۔ فقط اور فقط راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے کا اتنا عظیم ثواب ہے کہ پروردگار عالم شہداء کے حوالے سے لوگوں کے ذہنیت پر پابندی لگا رہا ہے اور لوگوں کی سوچ کو روک رہا ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ سوچنا بھی مت۔ آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے، کسی بھی احکام میں آپ کو سوچ پہ پابندی نہیں ملے گی۔ میں نے مثال دی کہ جج کے سامنے جج کے قتل کا آپ بارے میں آپ سوچتے بیٹھے رہو، کون سا جج آپ کو سزا دیتے؟ آپ بول بھی دو گے کہ میں تیرے قتل کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو بھی سزا نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ سوچ کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن پروردگار عالم شہداء کے حوالے سے سوچ پہ پابندی لگا رہے، سوچنا بھی مت کہ جو شہید ہو گئے وہ مردہ ہیں، سوچ پہ پابندی۔ آپ دیکھیں اب بات سوچ کی ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سوال کیا گیا کہ اگر انسان، سنیے گا شاید آپ کے لیے کوئی نئی بات ہو اور کام کی بات ہو، ویسے تو ممبر پر بیٹھ کر کام کی باتیں ہی بیان ہوتی ہے، لیکن آپ کے حوالے سے جو ہے سوال کیا گیا کہ انسان اگر گناہ انجام نہ دے، صرف دل میں گناہ کا تصور کرتا رہے تو کیا یہ کرنا بھی غلط ہوگا؟ توجہ چاہوں گا آپ سبھی کی۔ گناہ انجام نہیں دے رہا ہے لیکن دل میں ہر وقت گناہ کا خیال ہے، کبھی چوری کا خیال ہے، کبھی جو ہے کسی کے قتل کا خیال ہے، کبھی کسی کے برائی کا سوال ہے، یا الا ماشاء اللہ جہاں تک بھی آپ سوچ لیجئے جس اعتبار سے بھی انسان غلط ارادے رکھ رہا ہے دل میں۔ سوال ہوا کہ کیا غلط کام ٹھیک ہے، کرنا تو غلط ہے ہی، لیکن ہم گناہ کر نہیں رہے، صرف اس کے بارے میں ہمیشہ سوچ رہے ہیں، دل میں خیال کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ کیا اس پر بھی عذاب ہوگا؟ تو امام معصوم نے جواب دیا کہ اس پر عذاب تو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ اگر چراغ کے اوپر ہاتھ رکھو گے تو ہاتھ جلے گا، لیکن اگر چراغ کے اوپر ہاتھ نہیں بھی رکھو گے اور کسی دیوار کے پاس چراغ جل رہا ہو تو چراغ کے دھوئیں سے دیوار کالی ضرور ہو جائے گی۔ توجہ، چراغ اگر کسی دیوار کے پاس جل رہا ہو
تو اس کے دھوئیں سے دیوار کالی ضرور ہو جائے گی. گناہ کا خیال جو ہے وہ عذاب کے برابر، عذاب جیسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب آ جائے گا، لیکن اگر انسان مسلسل خیال میں ڈوبا ہوا رہے تو اس خیال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا دل سیاہ ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل جل کر ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو آپ دیکھیں کہ شہید کی عظمت کیا ہے، شہید کی بلندی کیا ہے، اس کا مرتبہ اور اس کا معیار کیا ہے کہ پروردگار عالم سوچ پہ پابندی لگا رہے. سوچنا بھی نہیں، خبردار، انہیں تصور مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں. بہت ساری چیزیں دنیا میں پروردگار عالم نے ایسی بنائی ہے کہ جس میں اپنی رحمتوں اور کرامتوں کا دریا بہا دیا ہے. بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم انسان کی دعاؤں کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے. توجہ، روایت کہتی ہے کہ انسان اگر شب قدر میں دعا کرے تو شب قدر میں کی گئی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر کوئی عام اور معمولی رات نہیں ہے، بلکہ شب قدر کی اتنی عظمت و بلندی ہے کہ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے. تو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو اتنی عظیم رات، اور اس رات میں اگر انسان عبادتیں کرے، اس رات میں اگر دعائیں مانگے تو کتنی جلدی پروردگار قبول کر لے گا. کچھ زمان ہیں اور کچھ مکان ہیں کہ جو رحمت الہی اور کرامت پروردگار سے گرے ہوئے. توجہ چاہوں گا آپ کی. کچھ زمان ہے، کچھ مکان ہے. زمان اور مکان کا کیا مطلب؟ زمان یعنی وقت ہے اور مکان یعنی جگہ ہے. شب قدر ایک وقت ہے، ایک رات ہے کہ جس کی عظمت و منزلت اتنی ہے. مکان وہ کون سا مکان ہے کہ جو رحمت الہی سے ہر وقت گرا ہوا ہے، جس پر رحمت پروردگار ہر وقت برس رہی ہے، کرامت پروردگار ہر وقت نچھاور ہو رہی ہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان اگر دعا مانگے تو آسانی سے قبول ہو جاتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو گنبد ہے، اس گنبد کے نیچے اگر دعا مانگی جائے تو آسانی سے قبول ہو جاتی ہے. وہ اتنی عظمت اور اتنی منزلت اور اتنی اہمیت رکھتی ہے وہ جگہ کہ اس پر دعا مانگی جائے تو آسانی سے قبول ہو جائے. آپ دیکھیے، علامہ امینی ایک بہت عظیم نام ہے تاریخ کا. علامہ امینی نے ایک کتاب لکھی ہے الغدیر. چھوٹی موٹی کتاب نہیں، 20 جلد کی کتاب ہے، اور اس میں مولا کائنات کی بلا فصل خلافت کو 20 جلدوں میں ثابت کیا گیا. جتنے بھی روایات ہیں، جتنے بھی شواہد ہیں، جتنے بھی ادلہ ہیں، جتنے بھی احادیث ہیں، ان سب کو جو ہے وہ جمع کیا ہے علامہ امینی نے اس کتاب میں. 20 جلد میں لکھی ہے کتاب. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، 20 جلد کتاب لکھنا. آپ کیا سوچتے ہیں کہ کتنا وقت لگا ہوگا 20 جلد کتاب لکھنے میں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ 35 سے 40 سال علامہ امینی نے اپنی زندگی کا دیا ہے یہ کتاب لکھنے میں. بتائیے کتنا عظیم کام کیا علامہ امینی نے. اس جیسی کتاب غدیر کے حوالے سے اور کوئی دنیا میں نہیں ہے جتنی بھرپور اور جتنی قیمتی کتاب علامہ امینی نے لکھی ہے.
35-40 سال علامہ امینی. اچھا اس کتاب کی خاصیت بھی آپ دیکھیں. اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ کیوں اتنا سال لگا؟ اس لیے کہ علامہ امینی کو جب پتا چلتا تھا کہ کوئی شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، کچھ کتابیں ہیں، تو درمیان میں علامہ امینی وسیلہ نہیں بناتے تھے کسی کو کہ تم میرے لیے لے کر آ جانا، یا تم سن کے بتا دینا، یا تم جو ہے وہ بیان کر دینا میرے لیے. بلکہ علامہ امینی کو پتا چلتا تھا کہ اس علاقے میں جو ہے وہ ایک کتاب موجود ہے، تو خود جاتے تھے اس علاقے میں. کسی کے پاس کوئی حدیث موجود ہے تو خود جا کے اس سے ملاقات کرتے تھے اور اس سے وہ حدیث دریافت کرتے تھے. اتنی محنت کی علامہ امینی نے. 35 سے 40 سال اپنی زندگی کے دیے، تب جا کے یہ 20 جلد کی کتاب دنیا کے سامنے آئی ہے. بڑی عظیم کتاب ہے. ایک پوری لائبریری علامہ امینی نے مولا کائنات کی فضیلت کے حوالے سے بنائی تھی، جس میں مولا کائنات کی فضیلت کی کتابیں رکھی ہوئی تھی. کتنا عظیم کام کیا علامہ امینی نے. توجہ چاہوں گا آپ کی سب فرد کی، ایک ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں. اتنا عظیم کام کیا علامہ امینی نے. جب دنیا سے چلے گئے تو علامہ امینی کے بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کا منظر ہے، ایک بہت عالیشان محل ہے کہ جس محل پر علامہ امینی کا نام لکھا ہوا ہے. توجہ توجہ. اور علامہ امینی اس محل کے دروازے پر بیٹھے ہوئے. پورا محل کس کا ہے؟ علامہ امینی کا. آپ کو پتا ہے کہ آج کی دنیا میں کائنات جو ہے وہ عبادتیں جو ہے وہ ایک تجارت کے جیسے کرتی ہے. مولا کائنات کی حدیث جو ہے وہ ہے نہج البلاغہ کی، بہرحال وقت نہیں ہے میرے پاس. کچھ افراد ہے جو آزادانہ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، کچھ افراد غلامی والی عبادت کرتے ہیں، کچھ افراد تجارت والی عبادت کرتے ہیں. تو آج کا دور تجارت والی عبادت کا ہے. ہم نماز پڑھیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے جو ہے وہ ہمیں یہ نیکی ملے گی. روزہ رکھیں کیوں؟ اس کے بدلے جو ہے وہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو بدلے میں یہ ملے گا. تجارت ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے پروردگار سے. خالصتاً للہ، یہ کہ صرف رضایت پروردگار کے لیے جو ہے وہ ہم عبادت کر لیں، وہ آج کے دور میں بہت کم ملتی. ہر انسان عبادت جو ہے وہ تجارت اور بزنس کے اعتبار سے کر رہا ہے. اسی لیے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ جاننا ہو کہ پروردگار تم سے کتنا راضی ہے، توجہ چاہوں گا میرے بزرگوں کی، اگر تمہیں یہ جاننا ہو کہ پروردگار تم سے کتنا راضی ہے تو تم اپنے اندر جھانک کر یہ دیکھو کہ تم پروردگار سے کتنا راضی ہو. اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ عبادتیں کیا ہے؟ تجارت ہو چکی ہے. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو مسجدوں میں کھڑے، صف میں کھڑے ہونے والے افراد سے بھی اگر آپ سوال کریں تو عبادتیں انجام دے رہے ہیں لیکن دل میں شکوہ و شکایت ہے. روزے رکھ رہے ہیں لیکن دل میں پروردگار کے لیے شکوہ و شکایت ہے. عبادتیں انجام دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار کی رضا پہ راضی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ جاننا ہو کہ پروردگار کتنا ہم سے راضی ہے تو اپنے دل میں جھانک کر یہ دیکھو کہ تم کتنا راضی ہو. کیا تم اس کی دی ہوئی زندگی سے راضی ہو؟ کیا تم اس کے دیے ہوئے رزق سے راضی ہو؟ کیا تم اس کے دیے ہوئی مصیبتوں سے راضی ہو؟ کیا تم اس کی دی ہوئی آزمائشوں اور امتحان سے راضی ہو یا نہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ امینی بیٹھے ہوئے ہیں باہر، ایک محل ہے، عالیشان محل ہے. خواب دیکھ رہا ہے نا بیٹا، خواب دیکھ رہا ہے. جب اس نے دیکھا کہ اتنے عالیشان محل اور اس پر میرے باپ کا نام لکھا ہوا ہے اور میرا بابا باہر بیٹھا ہوا ہے، تو جا کر خوشی خوشی اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا مجھے پتا ہے کہ یہ محل کس کے لیے، کس نیک عمل کی جزا میں ملا ہے. یہ محل آپ کو اسی کتاب کی جزا میں ملا نا کہ جو آپ نے الغدیر کتاب لکھی، اپنی پوری زندگی لگائی الغدیر لکھنے میں. علامہ امینی کی خاموشی سے، علامہ امینی دھیرے سے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی جزا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا سب سے.
ایک مرتبہ رنجیدہ ہو گیا کہ اتنی عظیم کتاب اور اتنا محل اس کی جزا نہیں ہے؟ کہا نہیں، اس کی جزا نہیں۔ کہا اچھا وہ لائبریری جو آپ نے مولا کائنات کے حوالے سے بنائی ہے اس کی جزا ہے کہ اتنی عظیم لائبریری بنائی؟ علامہ امینی فرماتے ہیں نہیں، یہ اس کی بھی جزا نہیں۔ تو ایک مرتبہ پریشان ہو گیا کہ زندگی میں یہی دو کام تو آپ نے سب سے بڑے کام انجام دیے، سب سے عظیم تو یہی دو کام کیے، اور یہ اتنا عظیم محل اگر اس کی ان دونوں کاموں کی جزا نہیں ہے تو پھر کس کام کی جزا ہے؟ تو علامہ امینی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی بار بھی روضہ حسین کی زیارت کی ہے یہ اس کی جزا ہے۔ جتنی مرتبہ میں نے مولا حسین کے روضے کی زیارت کی ہے یہ صرف اس زیارت کا نتیجہ ہے، اور اس زیارت کی جزا ہے کہ پروردگار عالم نے اتنا عظیم محل دیا ہے۔ جب علامہ امینی نے یہ بات کہی کہ یہ زیارت کی جزا ہے تو ایک مرتبہ اب بیٹا رنجیدہ ہو گیا۔ علامہ امینی نے پوچھا کہ تم اب کیوں خاموش ہو گئے، تم اب کیوں غمگین ہو گئے؟ تو اس نے جواب کیا کہ بابا آپ تو نجف میں پڑھائی کرتے تھے، نجف میں تعلیم حاصل کرتے تھے، نجف سے کربلا کتنا ہی فاصلہ ہے، جب آپ کا من کرتا تھا تب آپ زیارت کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن میں ایران میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور ایران اور عراق کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ کربلا جا کر زیارت کر سکوں۔ اے توجہ، آپ تو نجف میں رہتے تھے، آج بھی جو علماء نجف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو طلاب کرام نجف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا ایک زندگی کا اصول ہی یہی انہوں نے بنا لیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر شب جمعہ کربلا پہنچ جائیں، اس لیے کہ گھنٹے 2 گھنٹے کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ شب جمعہ پہنچ جائیں۔ لیکن ہم اور آپ جیسے افراد پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ایک مرتبہ بھی زیارت نصیب ہوتی نہیں ہے۔ اب وہ بیٹا رنجیدہ ہو گیا، بابا آپ تو نجف میں پڑھائی کرتے تھے، آپ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے کربلا، میں تو ایران میں پڑھتا ہوں، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں بار بار کربلا جا سکوں، آسانی سے کربلا کی زیارت کر سکوں، تو پھر میں کیسے اتنی عظیم نعمت کا ثواب حاصل کر پاؤں گا؟ تو علامہ امینی فرماتے ہیں فکر نہ کرو میرے بیٹے، خواب دیکھ رہے ہیں نا، علامہ امینی کہتے ہیں فکر نہ کرو میرے بیٹے، تم جہاں بھی پڑھائی کر رہے ہو وہاں بس اتنا پتہ کرتے رہنا کہ تمہارے آس پاس مجلس حسین کہاں ہو رہی ہے، فرش عزا کہاں بچھ رہا ہے۔ اگر تم فرش عزا پہ خلوص نیت سے بیٹھ جاؤ گے تو پروردگار تمہیں اتنا ثواب دے گا جتنا روضے کی زیارت کا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیے خواب میں اتنا بڑا عالم دین کہ جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی خدمت اہل بیت میں، جس نے اتنی عظیم کتاب دنیا کے حوالے کی، وہ اپنے بیٹے سے خواب میں کہہ رہا ہے کہ فکر مت کرو، تم فرش عزا پہ جا کے بیٹھ جانا، پروردگار تمہیں ویسا ہی ثواب دے گا۔ اور یہ روایت صرف ایک عالم دین سے نہیں ہے، شیخ جعفر شستری فرماتے ہیں کہ اگر تم خلوص نیت سے فرش عزا پر بیٹھتے ہو تو تمہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی قبر کی زیارت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھیے فرش عزا کیا ہے، روایت کہتی ہے بڑی عظیم نعمت ہے فرش عزا۔ زندگی میں اگر تمہیں یہ موقع مل رہا ہے کہ تم اپنے وقت سے، اپنی زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر فرش عزا پہ آ رہے ہو تو یقین جانو بڑے خوش نصیب ہو تم۔
اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا کرو، اپنی زندگی کی مصروفیات کو ترک کر دیا کرو، اس لیے کہ جتنا ثواب فرش اعضا پر بیٹھنے کا ہے پوری زندگی آپ کو ایسا ثواب نہیں ملے گا۔ امام حسین کے روضے کی زیارت کے برابر اگر کوئی ثواب مل رہا ہے آپ کو، آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں، اور یہ معاملہ صرف مسجد اور امام باڑے سے مخصوص نہیں ہے۔ اے توجہ، کہاں ہیں آپ؟ یہ عظمت حسین ہے، عظمت حسین، یہ نام حسین ہے۔ یہ معاملہ صرف مسجد اور امام باڑے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جس جگہ بھی فرش اعضا بچھ گیا، چاہے وہ مسجد ہو، امام باڑہ ہو، کسی کا گھر ہو، کسی کا آنگن ہو، کہیں بھی فرش اعضا اگر بچھا ہے تو علماء بیان کرتے ہیں، سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ، علماء بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ بھی فرش اعضا بچھتا ہے اور جب تک اس فرش اعضا پہ مجلس ہوتی ہے، پروردگار اتنی زمین کو کربلا بنا دیتا ہے۔ پروردگار اتنی زمین کو جب تک مجلس ہو رہی ہے تب تک کربلا بنا دیتا ہے۔ آپ فرش اعضا پہ نہیں بیٹھے ہیں، آپ کربلا میں بیٹھے ہیں۔ یہاں بیٹھنے کا ثواب کربلا کے برابر ہے جب تک مجلس ہو رہی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ اب جب علماء نے کہہ دیا، توجہ، جب علماء نے کہہ دیا کہ فرش اعضا یعنی کربلا جب تک مجلس ہو رہی ہے پروردگار اسے کربلا بنا دیتا ہے، تو جہاں تک فرش بچھا ہوا ہے وہاں تک کربلا ہے، اور جہاں فرش نہیں بچھا، بولیے وہ کربلا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جہاں تک فرش بچھا ہے وہ کربلا ہے، اور جہاں فرش نہیں بچھا وہ کربلا نہیں ہے۔ مجلس کے لیے اب اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو دو ہی چیزیں ہوگی، یا آپ خوش بخت ہوں گے یا آپ بدبخت ہوں گے۔ میں کیا عرض کر گیا، مجلس سے اگر اپنے اپنے گھروں سے مجلس کے ارادے سے نکل رہے ہو تو یا تو خوش بخت ہوگے یا بدبخت ہوگے۔ بھائی فرش اعضا پر اگر آ کر بیٹھ گئے اور تمہیں کربلا میں بیٹھنے کا ثواب ملا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوش بخت ہو، تم خوش نصیب ہو، اس لیے کہ فرش اعضا پہ بیٹھ کے کربلا میں بیٹھنے کا ثواب مل گیا۔ لیکن گھر سے نکلنے کے بعد کربلا کے اتنے قریب آ کر بھی اگر تم کربلا میں نہ بیٹھ سکے تو تم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ آپ بتائیے انصاف سے، کربلا کیا ہے؟ یہ فرش اعضا کربلا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ نے ویزا بنایا، ٹکٹ لیا، پاسپورٹ تیار ہے، آپ یہاں سے فلائٹ پہ بیٹھے، یہاں سے پہنچے، آپ عراق کربلا کی زیارت کے لیے کربلا کی باؤنڈری پہ پہنچے، وہاں کھڑے ہوئے، کچھ دیر بیٹھے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ آئے کہاں ہیں آپ؟ گھر سے نکلے تھے کس ارادے سے؟ کربلا کی زیارت کے لیے، باؤنڈری پہ پہنچے، کربلا کی سرحد پہ پہنچے، سرحد پہ قیام کیا، سرحد پہ رکے، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، آرام بھی کیا، قیام بھی کیا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ کیا واقعاً ایسا عمل انجام دینے والے بدبخت نہیں ہیں؟ یہ فرش اعضا کیا ہے؟ علماء کہہ رہے ہیں یہ فرش اعضا جب تک مجلس ہو رہی ہے تب تک کربلا ہے، اور روایت تو یہاں تک کہتی ہے، توجہ چاہوں گا، میرے بزرگوں سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر تم، توجہ، اگر تم کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ
کہ جس بیماری کا علاج میسر نہ ہو، اطباء اور ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوں، تو تم فرش عزا پر بیٹھو اور لمبی لمبی سانسیں لیا کرو۔ اے کہاں ہے؟ تم فرش عزا پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لیا کرو تو تمہیں پروردگار مولا حسین کے صدقے میں شفا عطا فرمائے گا۔ کہا وجہ کیا ہے، کیوں شفا مل جائے گی؟ کہا اس لیے کہ جب تک مجلس ہو رہی ہے تب تک یہ کربلا ہے، اور کربلا کو کربلا کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ کربلا کی زمین خاک شفا ہے۔ کربلا کو کربلا کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ کربلا کی زمین خاک شفا ہے۔ جب تک یہاں مجلس ہے تب تک یہ کربلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کربلا ہے، یعنی آب و ہوا میں خاک شفا ملی ہوئی ہے۔ جب تک سانسیں جاتے رہے گی شفا ملتی رہے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ فرش عزا یہ کربلا ہے، آپ کربلا میں بیٹھے ہوئے، کتنا عظیم ثواب ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سنیے، آخری روایت سنیے اور ختم دعا۔ روایت کہتی ہے کہ اگر تمہیں نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب پتہ چل جائے، نماز کا نام آیا، کچھ چہرے مسکرا رہے ہیں تو کچھ چہرے جھک گئے، کیا کیا جائے۔ اگر تمہیں نماز میں، جمعہ والے بھی خوش ہو گئے، ہم جمعہ میں تو آتے ہی ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ، اگر تمہیں نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب پتہ چل جائے تو ہر نماز سے پہلے تلواریں چلے گی۔ توجہ، کیوں؟ کہ پہلے تلوار سے جنگ کر لو، جو جیت جائے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ اگر پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب مل جائے، ثواب پتہ چل جائے، تو تم ایک دوسرے سے لڑ پڑو گے، تلواریں نکل جائے گی پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جو انشاءاللہ خطبے میں کسی دن عرض کر دوں گا، کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب پتہ چل جائے تو تلواریں چل جائے گی۔ جس طریقے سے نماز کا ثواب ہے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے، اسی طریقے سے مجلس حسین کا ثواب ہے منبر سے قریب بیٹھنے کے لیے۔ جس طریقے سے جتنا پیش امام کے قریب رہو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اسی طریقے سے منبر سے جتنا قریب آؤ گے اتنا زیادہ ثواب۔ وقت ختم ہو گیا میرا۔ کربلا میں بیٹھے ہو، فرش عزا یعنی کربلا، جب کربلا میں بیٹھے ہو تو اپنا تصور بھی حقیقی کربلا کی طرف لے جاؤ۔ یہ سوچو کہ کربلا میں بیٹھے ہو، یہی کربلا ہے کہ جس کے کسی کونے میں جناب امام حسین اپنے قاسم کے ٹکڑوں کو دامن میں چوم رہے تھے۔ یہی کربلا ہے کہ جس کے کسی
نشیب میں حسین اپنے جوان کے سرہانے بیٹھ کر آواز دے رہے تھے، بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، یہی کربلا ہے، یہ کربلا ہے کہ جس میں حسین نے کتنے ظلم برداشت کیے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی کربلا ہے کہ جس میں سکینہ نے کتنے تماچے کھائے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کربلا سے اسیر کر کے قافلے کو کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے اسیر کر کے قافلے کو شام پہنچایا گیا۔ روایت کہتی ہے جناب سکینہ نے جب جب بھی پیاس کا مطالبہ کیا ہے تو کربلا کے بعد جناب سکینہ نے جناب عباس کے چہرے کی طرف ضرور دیکھا ہے۔ آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، آپ جانتے ہیں لیکن میں ذرا سا آپ کو یاد دلا دوں، جب نیزے پہ سر بلند ہوئے تھے نا، تو ہر نیزے کے سر کو اس بیوی کے قریب رکھا جا رہا تھا کہ جس کے شہید کا یہ نیزے پہ سر تھا۔ جناب زینب کی عماری کے قریب حسین کے سر کو رکھا گیا، جناب ام رباب کی عماری کے قریب 6 مہینے کے بچے کے سر کو، جناب ام لیلہ کی عماری کے قریب جناب علی اکبر کے سر کو، جناب ام فروہ کی عماری کے قریب جناب قاسم کے سر کو رکھا گیا۔ روایت کہتی ہے جب سارے سر بلند ہو گئے نا، تو جب سب سر کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا تو ہر سر تو بلند ہو گیا، لیکن ایک سر ایسا تھا جو بار بار نیزے سے گر جا رہا تھا۔ پہنچ گئے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک سر ایسا تھا کہ جو بار بار نیزے سے گر جا رہا تھا، جو نیزے کی بلندی پر رک نہیں رہا تھا۔ یہ کس کا سر تھا؟ یہ اسی کا سر تھا کہ جس کی ذمہ داری تھی اہل حرم کی چادر کی حفاظت کرنا، اہل حرم کی چادر کی حفاظت کرنا جس سر کی ذمہ داری تھی، وہ سر نیزے پہ رک نہیں رہا تھا۔ کیسے رکے گا؟ اس لیے کہ عباس آنکھیں کھولے بھی تو کیسے کھولے؟ سامنے زینب کا چہرہ بیرے دا، ام کلثوم کا سر بیرے دا، ام رباب کا سر بیرے دا، عباس نیزے کی بلندی پر رکے بھی تو کیسے رکے؟ راوی کہتا ہے کہ جب کئی مرتبہ عباس کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا اور اس کے بعد بھی نیزے پہ یہ سر نہیں رکا، تو ایک ظالم رسیاں لے کر آگے بڑھا، ایک گھوڑے کے گلے میں رسیاں باندھی، ساتھ میں غازی کا سر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس طریقے سے یہ قافلہ کربلا سے نکل کے کوفہ اور کوفہ سے نکل کر شام پہنچ گیا۔ شام میں یہ قافلہ جب پہنچا، ایک روایت عرض کرنے کا جی چاہتا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے، ابھی کچھ سال پہلے کا یہ پاکستان کا واقعہ ہے، روایت اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اس پاکستان کے ایک کوٹ کا یہ واقعہ ہے کہ جب اس کوٹ میں ایک جج بیٹھا ہوا تھا جو شیعہ جج تھا، جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک مرتبہ کسی خاتون کا مقدمہ چل رہا تھا، اور جب آواز دینے والے نے آواز لگائی ہے تو ایک مرتبہ وہ جج اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس خاتون کا نام کیا تھا؟ اس خاتون کا نام زینب تھا۔ جب آواز لگانے والے نے آواز لگائی ہے زینب حاضر ہو، تو ایک مرتبہ جج تھرا کر کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کرسی چھوڑ کر کوٹ سے باہر چلا گیا۔ کسی نے سوال کیا کہ تو اس طریقے سے باہر کیوں آ گیا؟ تو اس نے آواز دی، اس چھوٹی سی عدالت میں اگر کوئی زینب کا نام لے رہا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں یہ سوچتا ہوں بڑے دربار میں جب کہا گیا ہوگا علی کی بیٹی،
اسی لیے سید الصابرین کہا جاتا ہے سید سجاد کو، اسی لیے سید الصابرین، صابرین کا صابروں کا سردار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جناب سید سجاد کی آنکھوں کے سامنے ملعون آواز دے رہا ہے زینب حاضر ہو۔ راوی کہتا ہے کہ یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک ایک بی بی کی نشاندہی کی جا رہی تھی، یہ جو آگے کھڑی ہوئی ہے یہ علی کی بڑی بیٹی، یہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم، یہ ام رباب ہے، یہ ام لیلہ ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں کی نشاندہی کراتے کراتے ایک چھوٹی سی بچی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اسے جانتے ہو یزید، یہ حسین کی بچی سکینہ ہے۔ جناب سکینہ کا نام سنا، ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھ کر یزید کہہ رہا ہے اے سکینہ، میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ سکینہ نے کہا ہاں صحیح سنا ہے۔ یزید نے کہا میں تو ایسے نہ مانوں گا، میں تو تب مانوں گا۔ ایک مرتبہ تشت سے کپڑا ہٹایا، حسین کا سر رکھا ہوا تھا، یزید کہتا میں تو تب مانوں گا جب تم دور سے پکارو اور تمہارا بابا تمہارے پاس۔ آخری جملہ اور ختم دعا، کہا میں تو تب مانوں گا کہ تم بڑی تمہارے بابا تم سے محبت کرتے تھے جب تم دور سے پکارو اور تمہارا بابا تمہارے پاس آ جائے۔ پھٹے ہوئے کرتے کا دامن سکینہ نے اٹھایا، اے میرے بابا، بڑے دربار میں باپ بیٹی کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، اے بابا میری لاج رکھ لے۔ دشت سے سر بلند ہوا، سکینہ کی آگوش میں آیا، سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، آئے رے میرے بابا اپنی بیٹی کا حال دیکھو، اے بابا چہرے پہ تماچوں کے نشان، اے بابا کانوں کی لبیں پھٹی۔ سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال بی بی میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کی نیک جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعہ نظر قرار ان کی جان مال عزت آبرو صحت رزق کی حفاظت فرما، جو افراد دنیا سے گزر چکے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار روضات مقدسہ خصوصاً روضات عراق و شام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے انتظام فراہم فرما، ان کے والدین موجود ہیں ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم فرما، ان کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ ہماری قوم کو زیادہ سے زیادہ علم دین اور ساتھ علم دنیا حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں بھی افراد مریض ہو انہیں جلد سے جلد شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں جن جن افراد نے دعا کی گزارش کی ان کی نیک جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما، ظالمین جہاں بھی ہوں انہیں نیست و نابود فرما، مظلومین کی مدد و نصرت فرما، مولا واقع امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو کیاوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتب حسین۔